اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے مکہ اور یثرب کے درمیان پھیلا ہوا طویل صحرائی راستہ ہے، دور دور تک خاموش پہاڑیاں، تپتی ہوئی زمین اور درمیان میں مسافروں کے چند پڑاؤ ہیں۔ اسی راستے پر ایک مختصر سا قافلہ ابوا کے مقام پر رکا ہوا ہے۔ قافلے میں ایک 6 سالہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہے۔ مکہ ابھی دور ہے اور سفر کا ایک بڑا حصہ باقی ہے، مگر چند ہی لمحوں میں اس بچے کی زندگی ایک نئے اور نہایت دردناک مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ظاہری سہارے یکے بعد دیگرے بدلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ والدہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیسے کی، ان کے انتقال کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اپنے گھر میں جگہ دی، بکریاں چرانے کی محنت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیا عطا کیا، اور شام کے پہلے تجارتی سفر میں کیا پیش آیا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر قیام اور بنو سعد میں گزرنے والے ابتدائی بچپن کا ذکر کیا تھا۔ واقعہ شق صدر کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لے آئی تھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ حضرت آمنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی واحد نشانی تھے۔ عبداللہ ایک تجارتی سفر سے واپسی پر یثرب میں بیمار ہوئے اور وہیں وفات پا گئے تھے۔ مشہور قول کے مطابق اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ نے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پرانے تعلقات موجود تھے۔ آپ کے پردادا ہاشم نے بنو نجار کی معزز خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا تھا، جن کے وطن سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ اسی خاندانی نسبت کی وجہ سے کتب سیرت میں بنو نجار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال نانیال کہا گیا۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو بنو نجار کے انہی رشتہ داروں سے ملانے حضرت عبداللہ کی مرقد مبارک کی زیارت کے لیے یثرب لے گئیں۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام برکہ تھا، بھی ان کے ساتھ تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفاداری کا یہ تعلق پوری زندگی قائم رکھا۔ مکہ سے یثرب کا سفر آسان نہیں تھا۔ اس زمانے میں نہ پختہ سڑکیں تھیں، نہ تیز رفتار سواریاں۔ مسافروں کو وسیع صحراؤں اور غیر آباد علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ سفر کے تمام تر خطرات کے باوجود یہ مختصر قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد یثرب پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بنو نجار کے ہاں دارالنابغہ میں قیام فرمایا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ یہی یثرب آنے والے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ اور اسلام کا مرکز بننے والا تھا۔ قیام کے بعد حضرت آمنہ اپنے بیٹے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ کی طرف واپسی کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ جب یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو حضرت آمنہ شدید بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ابوا ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ سفر جو والدہ کی رفاقت میں شروع ہوا تھا، اب ان کے بغیر مکمل ہونا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مشکل ترین وقت میں 6 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور اپنی حفاظت میں مکہ واپس لے آئیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ حضرت عبد المطلب قریش کے نہایت معزز سردار تھے۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کی دیکھ بھال میں ان کا نمایاں مقام تھا، اور ابرہہ کے حملے کے وقت اہل مکہ ان کا وقار اور حوصلہ دیکھ چکے تھے۔
حضرت عبد المطلب کو اپنے یتیم پوتے سے بے پناہ محبت تھی۔ سیرت کی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک خاص نشست بچھائی جاتی تھی، جس پر ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں وہاں آتے اور اپنے دادا کی نشست پر بیٹھ جاتے۔ چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب انہیں روک دیتے اور فرماتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی ایک خاص شان ہے۔ مگر یہ سایہ بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکا۔ حضرت آمنہ کی وفات کے 2 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے پہلے حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپی، جو حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ ابو طالب مالوی اعتبار سے بہت کشادہ دست نہ تھے اور ان کا خاندان بھی بڑا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا بلکہ اپنے بچوں کی طرح محبت و شفقت سے رکھا۔ ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں جیسا سلوک کیا۔ ہر ظاہری سہارے کے چھوٹنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت اور کفالت کے در کھولے رکھے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم میں یاد دلایا گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ عطا فرمایا؟ بچپن سے لڑکپن کی طرف بڑھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں کچھ اجرت قیرات کے بدلے چرائیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ چرواہے کے کام میں صبر، نرمی اور مستقل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریوڑ کے کمزور جانور کی نگہبانی اور بٹکے ہوئے کو واپس لانا، یہ تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری اور قیادت کا عملی تجربہ دے رہے تھے۔ بنو ہاشم جیسے معزز خاندان سے تعلق کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کو باعث عار نہیں سمجھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی تو ابو طالب نے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کی تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا کے ساتھ اس طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ قافلہ جب شام کے علاقے بصرہ کے قریب پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں محسوس کی اور ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگہداشت کی تاکید کی، جس کے بعد ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئے۔ اس سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر کی دنیا، مختلف اقوام اور تجارتی امور کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیا۔ یہ تمام تجربات اس شخصیت کی تربیت کا حصہ بن رہے تھے جسے آگے چل کر پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی۔ محترم ناظرین، یہ داستان ایک یتیم بچے کی ضرور تھی مگر بے سہارا بچے کی نہیں تھی۔ ظاہری سہارے بدلتے رہے مگر رب کی حفاظت مسلسل قائم رہی۔ زندگی کی ان ابتدائی آزمائشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خودداری، محنت اور کمزوروں کا درد محسوس کرنے کی بے مثال صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ اب وہ یتیم بچہ ایک پاکیزہ نوجوان کی صورت میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ ایک ایسا ماحول جہاں ایک طرف قریش کی سخاوت اور وقار تھا تو دوسری طرف بت پرستی، سود اور قبائلی عصبیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کی برائیوں سے کیسے محفوظ رکھا، حرب فجار اور حلف الفضول جیسے تاریخی واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا، اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا لقب کیوں دیا، یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ صادق و امین کی جوانی۔